دھوکے باز سسرال والے، ایک لڑکی کی سچی اور سبق آموز کہانی۔ ایک لڑکے کی زبانی کہانی۔ سرگودا محلے میں شادی تھی اور میں پنڈی تھی تو شادی اٹینڈ نہیں کر سکی۔ ایک ماہ کے بعد گئی تو اپنی پڑوسن کو کال کی، ساجدہ میں مسز ملک کی بیٹی کی شادی پہ نہیں جا سکی تھی، جبکہ وہ میرے بچوں کی شادیوں پہ بڑی محبت سے آتی رہی ہیں۔ تم ایسا کرو، کل شام تیار رہنا، میں انہیں کال کر لوں گی تو دونوں مل کے چلے جائیں گے۔ ان کی بیٹی کے لیے گفٹ بھی خرید کے رکھا ہے، وہ بھی دے دوں گی۔ ساجدہ شروع سے بہت ہنسمکھ اور ہر بات کو بہت ہلکا لینے کی عادی ہے، جھٹ جواب دیا۔ ہماری تو ابھی فیس پالش بھی نہیں اتری اور دلہن ناراض ہو کے واپس بھی آ گئی ہے۔ ساجدہ پلیز ایسے تو نہیں کہو، یہ رشتہ تو بڑے شوق سے لیا تھا لڑکے والوں نے۔ نائمہ کی امی نے بھی بڑے اعلیٰ پیمانے پہ شادی کی تھی، بہت قیمتی جہیز دیا تھا، ایسا کیسے ہو گیا؟ دیکھو بھائی، تمہارے ساتھ ان کی دوستی کی نوعیت اور طرح کی ہے، تم پوچھ سکتی ہو کہ وجہ کیا تھی۔ بہرحال لڑکی ناراض ہو کے آئی بیٹھی ہے، بہتر ہوگا ابھی تم بھی نہ ہی جاؤ۔ اور میری آنکھوں میں وہ سارے سین گھوم رہے تھے جو رشتہ ہونے کے بعد جب میں مبارک دینے گئی تھی تو میں نے دیکھے تھے۔ ڈائمنڈ کا سیٹ، اعلیٰ جوڑا، منگنی کا 50,000 تو سسر نے سر پہ ہاتھ رکھ کے ہی دے دیا تھا۔ دولت کی ریل پیل، پوش علاقے میں کشادہ لان کے ساتھ خوبصورت سجا سجایا گھر۔ گو لڑکا زیادہ اچھی شکل کا نہیں تھا، لیکن ہمیشہ رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ باتوں پہ دونوں گھرانوں کو سمجھوتا کرنا ہی پڑتا ہے۔ کبھی لڑکی خوبصورت ہوتی ہے تو لڑکا امیر کبھی لیکن تھوڑا کم شکل ہوتا ہے، کبھی لڑکا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتا ہے، معاشرے میں اچھا مقام ہوتا ہے، لیکن اس کی عمر تھوڑی زیادہ ہو چکی ہوتی ہے۔ ساجدہ نے تو میرے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا تھا، بلکہ مجھے بھی مسز ملک کی طرف جانے سے روک رہی تھی، لیکن میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں کچھ دنوں کے لیے سرگودا گئی ہوئی تھی، اگلا چکر پتہ نہیں کب لگتا، اور پھر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ رہتے رہتے کام رہ ہی جاتا ہے، اس لیے جانے کا پروگرام فائنل کیا، کال کر کے مسز ملک کو بتایا اور اکیلے ہی چلی گئی۔ اب پتہ نہیں یہ میری خوبی ہے یا خامی، اکثر لوگ مجھے اپنے معاملات بتا کے مجھ سے مشورہ ضرور مانگتے ہیں، مجھے جو سمجھ میں آئے مشورہ اپنی طرف سے بہترین ہی دیتی ہوں، عام طور پہ دوسرے بندے کے راز کی مکمل حفاظت بھی کرتی ہوں۔ میں ان کی طرف پہنچی تو گھر کا ماحول بہت بھاری اور پریشان سا تھا۔ میں نے شادی کی مبارکباد دی اور دعائیں دیں، ادھر میں نے دعائیں دیں، ادھر مسز ملک کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ مسز قریشی، ہمیں آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، جو ہمارے ساتھ ہو چکی وہ کسی دشمن کے ساتھ بھی اللہ نہ کرے۔ میں گھر سے یہ سوچ کے گئی تھی کہ اگر انہوں نے کوئی بات نہ کی تو میں نے بھی قطعاً نہیں پوچھنا، کہ وہ یہ نہ سوچیں کہ شاید میں ان کے معاملات کریدنے آئی ہوں، بس سیدھی سیدھی مبارکباد دے کے اور گفٹ وغیرہ دے کے واپس آ جاؤں گی۔ لیکن اب جب کہ وہ خود بات بتانا چاہ رہی تھیں تو میں نے خاموشی سے بیٹھ کے سننا بہتر سمجھا۔ ان کے گھر کی یہ پہلی شادی ہے، نائمہ ان کی بڑی بیٹی ہے، بہت خوبصورت بچی ہے اور اسے اپنی خوبصورتی کا احساس بھی ہے، MA سوشیولوجی کی اسٹوڈنٹ تھی۔ جب پہلے سال میں ہی شادی ہو گئی، ان کی کافی لمبی گفتگو کے بعد جو کچھ میری سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ لڑکے والوں نے بہت ساری باتوں میں غلط بیانی سے کام لیا تھا، جن میں پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ بہت بڑا اور خوبصورت گھر ان کا اپنا نہیں تھا، بلکہ اس لڑکی کی بہن کا تھا جو کہ پاکستان سے باہر مقیم تھی۔ باقی منگنی والے سیٹ کے علاوہ جو سونے کے سیٹ اور چوڑیاں تھیں وہ بھی اس لڑکی کی بہن کی ہی تھیں، جو کہ شادی کے ایک ہفتے کے بعد ان لوگوں نے حفاظت کے لیے بینک میں رکھنے کا کہہ کے واپس لے لی تھیں۔ اس کے علاوہ وہ جو نوکر اور خان سامہ وغیرہ تھے، شادی کے بعد اب سب کی چھٹی ہو چکی تھی اور اب گھر کی دیکھ بھال نائمہ
نائمہ کے ذمہ تھی۔ اب میں نے مسز ملک سے کہا کہ دیکھیں، اگر آپ گھر بسانا چاہتی ہیں تو پھر مجھے اس معاملے میں ڈالیں۔ اگر آپ لوگوں نے کچھ اور فیصلہ لے لیا ہے تو پھر اللہ آپ کو بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق دے، اور اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے نائمہ سے بات کرنے کی اجازت دیں تو شاید میں آپ کو کوئی زیادہ اچھا مشورہ دے سکوں۔ نائمہ کو اس کی امی میرے پاس بٹھا کے خود چائے بنانے چلی گئیں۔ نائمہ چند دنوں میں مرجھا کے رہ گئی تھی۔ کسی جگہ سے وہ نئی شادی شدہ لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ پوسٹ بہت لمبی ہو رہی ہے، اب آگے کی کہانی ذرا مختصر بنانے کی کوشش کروں گی۔ میں نے اس سے جو باتیں پوچھیں ان کے مطابق لڑکا بہت اچھا، پیار کرنے والا ہے، ساس اچھی ہیں اور سسر کافی تیز ہے، بلکہ ساس کا رول ادا کر رہا ہے۔ ایک ہی نند ہے جو کچھ دنوں کے بعد واپس باہر چلی گئی ہے۔ تو پھر اب مسئلہ کیا ہے؟ کیا نند نے کہا ہے کہ میرا گھر خالی کر دیں، یا وہ زیورات جو بینک میں رکھ دیے ہیں وہ تم اپنے پاس رکھنا چاہتی ہو؟ قصہ مختصر یہ کہ گھر میں میاں بیوی کے درمیان کوئی اتنے بڑے مسائل مجھے نظر نہیں آئے۔ البتہ نائمہ کی سہیلیاں اس کو بدراہ کرنے میں مرکزی کردار ادا کر رہی تھیں۔ یار تم تو اتنی پیاری ہو، تمہیں تو ایک سے بڑھ کے ایک رشتہ مل جانا تھا، یہ فراڈ لوگ کہاں سے مل گئے تمہارے والدین کو؟ اوپر سے کام بھی تم نے ہی کرنے ہیں۔ اب گھر کے ذرا اس کی شکل تو دیکھو، نمونہ ہے پورا کا پورا۔ خیر، میں نے اللہ کا نام لے کر اس کی برینڈ واشنگ شروع کی کہ ان میں سے کتنی لڑکیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ بقول نائمہ کے ایک لڑکی کی صرف شادی ہوئی ہے اور اس کا خاوند پاکستان سے باہر ہے، اس کو ڈھیروں تحائف بھیجتا ہے۔ اب میں نے اسے بتایا کہ وہ بیچاری سارا دن سارے گھر والوں کی خدمت کرتی ہے، لیکن وہ تمہیں کبھی اپنی اصل حقیقت نہیں بتائے گی۔ اس سے پہلے اس کی 2 بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اور اسے اچھی طرح پتہ ہے کہ اپنی عزت دنیا میں کیسے بنانی ہے۔ باقی تمہارے گھر میں ایک کام والی تو آتی ہے نا، جو گھر کے موٹا موٹا سارا کام کر جاتی ہے۔ باقی خانسامہ ان لوگوں نے اپنی بیٹی اور شادی کے رش میں رکھا تھا، اور ویسے بھی خانسامہ ہمارے ہاں کتنے سارے گھروں میں ہوتا ہے۔ تمہارا خاوند آن جاب ہے، بد کردار نہیں۔ مرد کا کم شکل ہونا عیب نہیں ہوتا، مرد کا کمتری کے احساس کا شکار ہونا عیب ہوتا ہے۔ پھر چھوٹا موٹا ایک گھر تو ہے ہی صحیح تمہارے سسرال والوں کا، جس کا کرایہ آ رہا ہے۔ میں مانتی ہوں کہ ان لوگوں نے آپ لوگوں سے زیادتی کی اور غلط بیانیوں سے کام لیا۔ دیکھو بیٹا، کسی بھی چیز کو خراب کرنے پہ ٹائم نہیں لگتا، لیکن سنوارنے پہ عمریں گزر جاتی ہیں۔ تم میری بات مانو، صرف ایک مرتبہ اپنے گھر چلی جاؤ، ایک کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر تمہیں اپنے گھر والے اس قابل نہ لگیں کہ تم وہاں رہ سکو تو والدین کے گھر کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ شوہر کے گھر کا راستہ بند ہو گیا تو کھلنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ اس بچے کو خوش و آباد رکھے۔ ایک تو وہ میری بات مان کے اپنے گھر چلی گئی ہے، دوسرا ان سہیلیوں سے رابطہ نہ رکھنے کا عہد بھی کیا ہے۔ آج کی بچیوں سے بھی کہوں گی کہ شادی کے بعد کوشش کریں کہ اچھی اور بری سہیلیوں کا فرق پہچان سکیں۔ یاد رکھیں، عموماً دوست کا دوسرے دوست کے غم میں غمگین ہونا آسان ہوتا ہے، جبکہ خوشی میں خوش ہونا مشکل ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا میں نے غلط کیا یا صحیح، لیکن مجھے امید ہے کہ کچھ سالوں تک جب ایک بچہ اس کے پاس کھیل رہا ہوگا تو دوسرے کی آمد کی تیاری کر رہی ہوگی تو ضرور اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوگی۔ یہ تحریر آپ لوگوں کی فرمائش پہ متعلقہ گھرانے کی اجازت سے لکھی گئی ہے۔ شکریہ۔